یونیورسٹیاں جو ہیں وہ باٹا شو فیکٹری نہیں ہے کہ آپ جس نمبر کا جوتا چاہیں گے اس نمبر کا جوتا فرمے سے نکلے گا۔ قرآن کے اندر صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ایک معصوم، بے قصور، مظلوم، مجبور، مقہور کی جان لینا ساری انسانیت کو ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ جہاد کے چیپٹر کو نکلوا دیں گے تو پھر ایک دفعہ آپ بنیادی طور پہ داعش جیسے گروپ جو ہیں، جی القاعدہ جیسے گروپ جو ہیں، بوکو حرام جیسے گروپ جو ہیں، حزب التحریر جیسے گروپ جو ہیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ دیکھیے یاد رکھیے، جہاد میں اور فساد میں فرق ہے۔ اسلام فساد کے خلاف ہے۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے۔ کسی کی نیت کے بارے میں کوئی فیصلہ مت کیجیے۔ بالکل سوال یہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ جانتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے تو حج کا سفر کر نہیں رہا ہے۔ ہم اس ملک کے اندر آزادی فکر جو ہے اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ جمہوری کردار و مزاج جو ہے وہ ہماری اصل پہچان ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ میرے ساتھ ہیں معروف اسکالر جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ حالیہ دنوں میں خبر آئی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے مولانا مودودی اور سید قطب کے بارے میں جو کچھ نصاب میں شامل ہے اس کو ہٹایا جائے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کو کچھ لوگوں کی طرف سے خط لکھ کر کے کہا گیا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اور جامعہ ہمدرد جیسی یونیورسٹی میں جہاد کے تعلق سے پڑھایا جاتا ہے، لہٰذا ان سب یونیورسٹیز کو فنڈ دینا بند کر دیا جائے۔ اس تعلق سے اور کچھ اور اہم ایشوز پر بات چیت کریں گے پروفیسر اختر الواسع صاحب سے۔ سر ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے یہ جو خبر آ رہی ہے، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ جو اسلامیات کا نصاب ہے جامعہ کا یا علی گڑھ کا، کیونکہ آپ جامعہ میں طویل عرصے تک رہے، آپ صدر رہے شعبہ اسلامیات کے، تو اسلامیات کے نصاب میں ایسا کیا پڑھایا جاتا ہے جس کو لے کر کے ہنگامہ کیا جا رہا ہے کہ جہاد کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کو بین کیا جائے؟ دیکھیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اور بہت علمی اعتبار سے بھی اور ذاتی اعتبار سے بھی تکلیف دہ امر ہے۔ میں نے علی گڑھ میں پڑھا ہے، جامعہ میں پڑھایا ہے، جی ہمدرد سے بھی میری وابستگی رہی ہے، میں اس کی اکیڈمک کونسل کا ممبر بھی رہا ہوں اور اس کے ڈپارٹمنٹ سے بھی وابستہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ باٹا شو فیکٹری نہیں ہے کہ آپ جس نمبر کا جوتا چاہیں گے اس نمبر کا جوتا فرمے سے نکلے گا۔ یونیورسٹیوں کے اندر ایک فکری آزادی ہونی چاہیے اور اس میں ہمیں بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ مودودی صاحب اور سید قطب جو ہیں ان کے بارے میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں ان کی ہر بات سے اتفاق ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال انہوں نے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ مسلم میجورٹورین سوسائٹیز میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے خیالات کو ظاہر کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو نکال دیں گے نصاب سے تو آپ ایک طرح سے ان کو زیادہ آزادی دیں گے۔ ہم جب پڑھاتے ہیں تو ایک طرح سے جو کرٹیکل انالیسس ہے، تنقیدی ایک طرح طرز فکر ہے، اس کے تحت پڑھاتے ہیں۔ ہم ان کی چیزوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں، ان کی چیزوں سے اتفاق بھی کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اتفاق نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ مودودی صاحب کی کتاب رسالہ دینیات کو آپ کہاں رکھیں گے؟ جی اب جہاں تک سوال اسی طرح سے سید قطب کا ہے، سید قطب اور مودودی صاحب جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک طرح سے ان کے فکر کے بارے میں سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ سر یہاں پر رک کر میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ ذرا ان دونوں شخصیت کا تھوڑا سا ڈیٹیل، ان کی بایوگرافی ذرا بتا دیں کہ سید قطب کون ہے اور مولانا ابوالعلا مودودی کون ہے؟ سید قطب جو ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اخوان المسلمین کے قائدین میں تھے، اور حسن البنا کے بعد انہی کے پاس اس کی ایک طرح سے قیادت و سیادت آئی تھی۔ انہوں نے جس طرح سے چیزوں کو دیکھا اور جس طرح چیزوں کو برتا اور مسلم معاشرے کے اندر، اکثریتی معاشرے میں رہ کر جس طرح اسلام کی تعبیر و تشریح کی، وہ ایک علیحدہ وہ ہے۔ ان کی تفسیر جو ہے تاریخ فی ظلال القرآن، وہ بہت مشہور ہے، ہم سب اسے جانتے ہیں، اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے، میں اردو کے۔ اسی طرح مولانا سید ابوالعلا مودودی جو ہیں وہ حیدرآباد
میں پیدا ہوئے، اورنگ آباد میں ان کی پرورش ہوئی، اس کے بعد وہ جمعیت العلماء کے اخبار الجمعیت کے مدیر رہے، بعد میں انہوں نے 1941 کے اندر جو تھا وہ جماعت اسلامی ہند کی بنیاد رکھی، اور پٹھان کوٹ جو ہے موجودہ ہندوستان میں اس کا ایک جگہ دارالسلام قرار دے کے وہاں پہ جماعت اسلامی کو شروع کیا انہوں نے. اور جماعت اسلامی جو ہے اس کی طرز فکر کے ہر چیز سے اختلاف جو ہے وہ لوگوں نے کیا بھی ہے. مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا محمد منظور نعمانی وہ لوگ تھے جنہوں نے شروع ہی میں مودودی صاحب سے جڑنے کے بعد ان سے اختلاف کیا. خود جماعت اسلامی کے اندر بھی مولانا مودودی صاحب کی فکر کو لے کر ایک نئی سوچ شروع ہوئی ہے. مثال کے طور پر مودودی صاحب پر خود جماعت اسلامی کے بعض لوگوں نے تنقیدی مضامین لکھے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. مودودی صاحب کا معاملہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ انہیں جس سعودی عرب نے شاہ فیصل ایوارڈ دیا اسی نے ان کی کتابوں کو بین بھی کر دیا. جی اسی کی دیکھا دیکھی کچھ لوگ جو ہیں یہاں پر بھی کر رہے ہیں. وہ ہم اس ملک کو سعودی عرب نہیں بنانا چاہتے، صاف بات ہے. ہم اس ملک کے اندر آزادی فکر جو ہے اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. جمہوری کردار و مزاج جو ہے وہ ہماری اصل پہچان ہونی چاہیے. ہمیں کسی چیز کو زمین کے اندر چھپا دینا جو ہے وہ نہیں چاہیے، بلکہ ایک طرح سے ہمیں جو چیزیں ہیں ان کو لا کر ان کے اوپر ایک تنقیدی نقطۂ نظر سے بات کرنی چاہیے. سر جیسے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آپ اسلامیات کے صدر رہے، علی گڑھ صاحب کا گہرا تعلق ہے، وہ وطن بھی آپ کا، پھر آپ مولانا آزاد یونیورسٹی میں آپ وائس چانسلر رہے، گہرا تعلق ہے. تو جو یونیورسٹیز ہے وہاں اسلامیات کے شعبے میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں ہم جو ہیں ہم تو ایسا ہے پڑھانے کے لیے ہم دیکھیے ایک تو پہلے اسلامیات میں اور دینیات میں بنیادی فرق سمجھنا چاہیے. اس دینیات کے اندر متن پہ زور ہے جی جو مدرسوں کا اختصاص ہے جی، لیکن اسلامیات جو ہے مطالعہ اسلامیات جو اسلامک اسٹڈی جسے آپ کہتے ہیں اس میں ہم متن کے ساتھ سیاق و سباق کو بھی کنٹیکسٹ کو بھی ٹیکسٹ کے ساتھ کنٹیکسٹ کو بھی لیتے ہیں، کیونکہ کوئی ٹیکسٹ جو ہے آپریٹو نہیں ہو سکتا بغیر کنٹیکسٹ کو جانے ہوئے، اور اس کا صحیح برمحل استعمال بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم وہاں پر ہر چیز پڑھاتے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، تاریخی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے جو بھی ترقیاں ہوئیں اور جو بھی واقعات پیش آئے ان سب کو ہمارے نصاب کا حصہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بنیادی طور پہ ایک طرح سے یہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا، ہمارے مدارس جو ہیں اور ہمارے جو جامعات ہیں ان کے اندر جو اعتدال پسندی ہے، مدرسوں کو بھی شامل کر رہا ہوں میں، وہ خود دیوبند والے مولانا مودودی سے اتفاق نہیں کرتے. جی صاحب ہم سب جانتے ہیں. جی تبلیغی جماعت بھی ہمارے کورس میں شامل ہے، جمعیت اہل حدیث جو ہے وہ میں نے کو کورس میں شامل کرائی ہے، بریلوی فکر کو میں نے داخل کرایا ہے فکر اس کے اندر. جی بلکہ بریلوی فکر پہ اور اعلیٰ حضرت پہ میرے لکھے ہوئے مضامین جو ہیں وہ شامل نصاب ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں. تو اصل چیز یہ ہے. میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں، جب 1996 میں میں صدر شعبہ بنا پہلی دفعہ، تو معلوم ہے آپ کو میں نے کیا کام کیا؟ میں نے یہ کام کیا کہ یہ کہہ دیا کہ وہ بچے جو مدرسے سے فارغ ہو کے آتے ہیں انہیں وہ عربی زبان کا پرچہ آفر نہیں کر سکتے. جی اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی عربی پڑھ کے آتے ہیں. ان کی عربی جو ہے جو ہم عربی پڑھاتے ہیں وہ ان کے لیے 15 منٹ کا پرچہ ہوتا ہے، 15 منٹ اور 100 میں 95 نمبر کم سے کم. جی کم سے کم، ورنہ 100 میں 100 بھی آ سکتے ہیں. لیکن جو مدرسوں سے نہیں آتے، کیا اسکول اسٹریم سے آتے ہیں، ان کے لیے وہ 2 سال کا پرچہ ہو جاتا ہے. اور کیا میں معلوم ہے 45 سے 50 اور 55 نمبر آ جائیں تو بہت ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ ناانصافی ہے. تو ایک تو یہ کیا، اور ان سے کہا کہ آپ نان مسلمس کنٹریبیوشن ٹو
اسلامک اسٹڈیز پڑھیں گے ایک پرچہ، اور ایک پرچہ آپ پڑھیں گے مسلمس کنٹریبیوشن ٹو سائنس ٹیکنالوجی اینڈ فائن آرٹس ڈیورنگ دی میڈیول پیریڈ، ان کو یہ کیا۔ اسی طرح یہ بھی کر دیا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 3 پرچوں میں سے ایک پرچہ اسلامیات، 3 پرچوں میں سے ایک پرچہ کمپلسری ہوتا ہے ہر انڈر گریجویٹ کا لیے لینا۔ کیا اسلامیات، انڈین ریلیجن اینڈ کلچر اور ہندو ریلیجیس اسٹڈیز۔ میں نے کہا کوئی مدرسے والا اسلامیات نہیں لے گا۔ بالکل جی، تو نہیں مطلب ہم نے ایک بات سنیے نا، ہم نے کیوں یہ کیا، اس کی مخالفت بھی ہوئی، ریزسٹنس بھی ہوا، لیکن ہم نے کہا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیا کہ اسلامیات جو ہم پڑھاتے ہیں وہ ایک طرح سے ان کے لیے وہ اس سے بہتر، بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ اپنے اساتذہ سے بہتر جانتے ہیں بعض اوقات۔ جی، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے مذاہب اور ثقافت کو سمجھیے یا پھر اکثریت کے مذہب کو سمجھیے، کیونکہ معاف کیجیے گا یہ ہمارا رویہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی روایت ہے۔ آپ مولانا محمد قاسم نانوتوی جو ہیں، ان کی تقریر دل پذیر ہو یا شاہجہاں پور کے اندر ان کا وہ ہو، اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے طالب علموں کو ہندو مذہب کے بارے میں جاننا چاہیے، ہم نے اس لیے رکھا۔ تو ہم نے یونیورسٹیوں میں جو نصاب بنایا، جو مزاج بنایا، جی اس کے علاوہ ایک بات اور بتاؤں، ہم اسلامک اسٹڈیز ہو یا تھیولوجی ہو، اس کو خالی اسلامیات نے اسلام نہیں پڑھاتے، بلکہ ہمارے یہاں ایک پرچہ ہوتا ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا، کمپلسری پرچہ ہے وہ، MTH میں بھی ہے اور MA اسلامک اسٹڈیز میں بھی ہے، تو ہم اس طرح پڑھاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ تنگ نظری کی باتیں کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے معاف کیجیے گا وہ جو ایک تنقیدی مطالعہ ہے اس کے دروازے بند کر رہے ہیں یونیورسٹیوں میں یہ کرا کے، اور یونیورسٹیاں گھبرا کے اگر کوئی ایسا فیصلہ لیتی ہیں تو میں بہرحال اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں اور اس کا ہمنوا ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ اس کے باوجود کیوں کہ میں اپنے اس حق کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں مودودی صاحب کی جو سچ بات ہے اس کی تردید بھی نہ کروں، اور جو صحیح جس کو نہیں سمجھتا ہوں اس کی تائید بھی نہ کروں۔ جیسے بھی خبر آئی کہ علی گڑھ میں ڈاکٹر عبید اللہ فیض نے کہا کہ شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں اس کا فیصلہ لیا جائے گا، ابھی نہیں لیا گیا، حالانکہ پچھلے دنوں خبریں بھی آئی تھی کہ انہوں نے ہٹا دیا ہے۔ میں نے کہا نا، سوال یہ ہے کہ اس پہ باقاعدہ طور پہ آپ کس کس کو ہٹائیں گے؟ جی اس ملک میں تو بحث چل رہی ہے گاندھی کے بارے میں بھی، بالکل جی، اس ملک میں بحث چل رہی ساورکر کے بارے میں بھی، جی سوال یہ ہے کہ لیکن کیا میں جو آصف علی بیرسٹر تھے وہ ساورکر کے بڑے مداح تھے مثال کے طور پہ، گاندھی کے بڑے عزیز تھے، یہ کون سی بات ہے؟ تو اب اس طرح کے رشتے ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں کو، تنگ نظری کو ہمیں پسند نہیں کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، رائے کے اظہار کا سب کو حق حاصل ہے، لیکن جس طرح انہیں رائے کے ظاہر کرنے کا حق حاصل ہے اسی طرح مجھے بھی ان کی رائے سے اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ بالکل۔ تو پروفیسر اختر الواسع صاحب کا کہنا ہے کہ یونیورسٹیز کو کسی بھی طرح کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تنقیدی مطالعہ ہے اور جاری رہنا چاہیے۔ سر ایک دو مدعے ہیں، جیسے ابھی کاور یاتریوں کا ہوا، بہت زیادہ استقبال ہوا، جمعیت کے لوگوں نے بھی استقبال کیا، اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ مسلمانوں کے سب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اگر ان کے سفر میں لوگ ان کو کچھ اچھی چیزیں پیش کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں، اس میں ایک بات سنیے، سوال یہ ہے کہ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کی فکر سے ہو سکتا ہے مجھے اختلاف نہ ہو، فکر سے اختلاف ہو، جی یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ تو کاوڑیوں کے ساتھ ہریدوار گیا کوئی، جی گنگا جل اس نے لیا، گنگا جل کو ایک طرح سے وہ دیا استھان جو کہ اس کا ان کے عقیدے کے مطابق، آستھا کے انوسار ہے، لیکن
ان کو راستے میں سہولتیں فراہم کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کے آرام کا خیال رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کا استقبال کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں آپ سے جو بات عرض کرتا ہوں، سوال یہ ایک طرف تو آپ اس پہ نازا ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں مسلمان حکمرانوں نے مندروں کے لیے اتنی زمینیں دیں جی اور یہ دیا، تو وہ کیا مشرک ہو گئے؟ جی ہمیں بنیادی طور پہ ایک انسان دوستی کے تحت، مذہبی رواداری کے تحت اس طرح کی چیزیں کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جب تک کہ کوئی، دیکھیے ہندوستانی روایت میں اور ہندو پرمپرا میں فرق کرنا چاہیے۔ جی میں بنیادی طور پہ کسی دیوی کی آرتی نہیں اتاروں گا، لیکن مجھے جیوتی پرجولت کرنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب جیسے ابھی کشمیر ایئرپورٹ سے خبر آئی تھی کہ سری نگر ایئرپورٹ پہ حاجی آئے تھے تو ہندوؤں نے جا کے ان کا استقبال کیا تھا۔ نہیں، اس ملک میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے۔ یہ ایک بات آپ سمجھیے، سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ نے ایک کتاب لکھی ہے، جمع کی ہے، ترتیب دی تھی اپنے انتقال سے پہلے، جسے خانہ ایران نے چھاپا، ہمارے نبی کے نام سے۔ غیر مسلم شعراء نے مختلف زبانوں میں جو نعتیں کہی ہیں اس کا مجموعہ ہے وہ، اور وہ اتنی ضخیم کتاب ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ وہ مسلمان ہو گئے؟ دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے، وہ جو مثال کے طور پہ کنور مہندر سنگھ بیدی سہر نے ایک بات کہی تھی، 2 مصروں میں کہی تھی، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ جی اسی طرح سے اگر کوئی ہندو آپ کا استقبال کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے دیجئے، اور آپ کا فرض ہے کہ آپ جائیں اور مذہبی رواداری کے تحت ان کی خوشیوں میں شامل ہو، ان کے دکھ میں شامل ہو۔ سر حالیہ دنوں میں پیدل حج کا بھی ایک معاملہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ہے۔ شہاب نام کا ایک بندہ پیدل حج کرنے جا رہا ہے، اس نے پوری تیاری کی ہے، پورا طے کیا ہے کتنا وقت لگے گا، اور سوشل میڈیا میں ایک اس کی ویڈیوز بھی آ رہی ہے، اور نوجوان بھی بہت زیادہ سڑکوں پر جہاں جہاں سے اس کا گزر ہوتا ہے لوگ استقبال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی، بلا وجہ کی شہرت حاصل کی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کیا لیکن خاموشی کے ساتھ۔ دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے، حج ایک عبادت ہے، جی اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ اب کون اس کو کس طرح سے ادا کرتا ہے یہ اس کے اوپر چھوڑ دیجیے۔ اور دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے، کسی کی نیت کے بارے میں کوئی فیصلہ مت کیجیے۔ بالکل سوال یہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ جانتا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے تو حج کا سفر کر نہیں رہا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا جہاں تک سوال ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور جہاں تک نمائش کی بات ہے تو معاف کیجیے گا، وہ ہم نے کیا دیکھا نہیں ہے کہ جو لوگ پانی کے جہاز سے جایا کرتے تھے اور اب ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، وہ ہار پھول ان کو بھی ڈالے جاتے ہیں۔ جی ان کا بھی صادر ستکار ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے، ان کو خیر مقدم بھی کیا جاتا ہے، ان کو الوداع، وہ بھی قافلہ لے کے جاتے ہیں وہ ایئرپورٹ پہ بھی۔ جی تو آپ جو تمام چیزیں جو ہیں، تو یہ تمام چیزیں تو عام طور پہ رہتی ہیں، اور میں نے جو جیسے کہا، اس کو انسان کی اپنی ثواب دید پہ چھوڑ دیجیے، جو جس کو پسند ہے اس کا ساتھ دے، جو جس کو پسند نہیں ہے ساتھ نہ دے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ جو لوگ ایشو بنا رہے ہیں، وہ جو لوگ ججمنٹل بن رہے ہیں، وہ معاف کیجیے گا اس کی نیت کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا میں کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ نیتوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، اور حج ہو یا نماز ہو، روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو، وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک بات جو ابھی آپ کی مطلب گفتگو میں رہ گئی، وہ بات جہاد کے بارے میں ایک ابھی سوالیہ اٹھا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں پڑھایا جاتا ہے۔ جہاد کیا؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کیا میں اجیت ڈوبال صاحب نے آج، جس کا آپ نے اپنے پروگرام میں بھی تذکرہ کیا اور جس کی ستائش کیا آپ نے، سوال یہ ہے کہ جہاد جو ہے اس کے بارے میں غلط فہمی۔ جہاد کے معنی انگریزی میں ہولی وار کے نہیں، موسٹ سپریم اسٹرگل کے ہیں، یعنی وہ جد و جہد جو کہ اعلیٰ ترین ہوگی۔ جی اور اجیت ڈوبال نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ جی سوال یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ
بنیادی طور پہ جہاد کرتے ہیں برائی کے خلاف. اور جہاد اکبر کون سا ہے؟ وہ جو اپنے نفس کے خلاف کیا جائے. جی جہاد کون سا ہے؟ جو ظلم کے خلاف ہو، ناانصافی کے خلاف ہو، جی غاصبانہ قبضے کے خلاف ہو، جیسا کہ اجیت ڈووال کہہ رہے تھے. جی سوال یہ ہے کہ راجہ مہیندر پرتاپ، جن کو لے کر ابھی کچھ دنوں پہلے تک بی جے پی نے بہت بڑا ایشو بنایا علی گڑھ میں، اور اس کے بعد میرا نہیں اس کے نہیں وہ اس اسکول میں پڑھا ہوں، سٹی ہائی اسکول میں یونیورسٹی کے، اس کا نام راجہ مہیندر پرتاپ کے. اگر راجہ مہیندر پرتاپ جو ہیں وہ ہندوستان کی پہلی آزاد ہند جلا وطن حکومت کے صدر بنتے اور بنائے جاتے ہیں اسی جذبہ جہاد کے تحت، تو پھر کیا پریشانی کی بات ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے، جہاد میں اور فساد میں فرق ہے. اسلام فساد کے خلاف ہے، اور ہم جب پڑھاتے ہیں کورس میں تو بنیادی طور پہ جیسے میں نے آپ سے کہا، ہم اس کی صحیح تعبیر و تشریح پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات میں آپ سے یہاں ایک بات عرض کروں، میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے آئیڈیل ہیں، بے شک کوئی ہمیں اس پہ تکلف نہیں ہے. جی علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ تک جتنی جنگیں ہوئیں وہ سب مدینے کے خلاف لڑیں. جی اس کا کیا مطلب ہوا کہ مکے والے جا رہے تھے، ایگریسر تھے، آکرمنکاری تھے. جی اور مدینے والے اپنا بچاؤ کر رہے تھے، دفاع کر رہے تھے. جی دفاع کر رہے تھے. معلوم ہوا کہ مدینے والے دفاع کر رہے تھے، جنگیں کہاں ہوئیں؟ مدینے کے قریب. اور صلح کہاں ہوئی؟ مکے کے قریب. تو صلح حدیبیہ. جی جبکہ جو رسول کے نکٹتم سہیوگی تھے، مطلب صحابہ کرام جو قریب ترین تھے، حضرت علی سمیت، وہ ان شرائط سے متفق نہیں تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سراپا رحمت تھے، جی جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے معلوم ہوا کہ شر کے دفاع کے لیے نہیں، شر کے دفاع کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کی وہ شرطیں جو لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھی وہ بھی تسلیم کر لی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں سارے لوگوں کی. میں نے کہا اسی لیے میں نے حضرت علی کا نام اس لیے لیا کہ وہ داماد بھی تھے. جی بالکل صاحب بات ہے، چچا داد بھائی بھی تھے، میں نے اس لیے نام لیا. حضرت عمر اور دوسرے صحابہ بھی، حضرت ابو بکر کا طریقہ تو یہ تھا کہ آمنا و صدقنا تھا ان کا، تو معاملہ کلیئر بات تھی ان کا. تو اصل بات جو ہے میرے کہنے کا یہ ہے کہ ہم اگر آپ جہاد کے چیپٹر کو نکلوا دیں گے تو پھر ایک دفعہ آپ بنیادی طور پہ داعش جیسے گروپ جو ہیں، جی القاعدہ جیسے گروپ جو ہیں، بوکو حرام جیسے گروپ جو ہیں، حزب التحریر جیسے گروپ جو ہیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے. بالکل. اچھا سر، آج کے دور میں ایک گروپ ہے کچھ لوگوں کا ہندوستان میں بھی یورپ میں بھی جو جہاد کو دہشت گردی سے جوڑ کر دکھاتا ہے. آپ ان دونوں میں کس طرح فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے، دہشت، میں نے کہا دہشت اور وحشت کا کوئی تعلق جہاد سے ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کے اندر صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ایک معصوم، بے قصور، مظلوم، مجبور، مقہور کی جان لینا ساری انسانیت کو ہلاک کرنے کے برابر ہے. جی اور ایک انسان کی جان بچا لینا ساری انسانیت کو بچا لینے کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے خلاف کیا کہا ہے؟ ظلم کے خلاف کہا ہے کہ ظالم کی مضبوط نہیں، ظالم کی مدد کرو. وہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. لوگوں نے کہا صاحب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، ظالم کی مدد کیسے کہہ رہے ہیں آپ نے کہا اسے ظلم سے روک کر. تو آج ہمارا مسلمانوں کا فرض عین یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستگی اور ان کی اتباع اور پیروی یہ ہے کہ ہم جو دہشت اور وحشت کے نام پر اپنا سیاسی مقاصد کو اور عزائم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف سامنے آئیں،
ان کے ہاتھ روکیں اور ان کو ظلم نہ کرنے دیں۔ بہت شکریہ۔ تو میرے ساتھ ہے معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب، حالیہ دنوں میں امام خسرو فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے پورے مدعے پر بات چیت کی اور تفصیل سے بتایا، اور خاص طور پر آپ نے کہا کہ جہاد اور دہشت گردی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، جہاد کے چیپٹر کو باقی رکھنا ضروری ہے تاکہ سچ کا پتہ چل سکے، کیونکہ جہاد اسلام کی تاریخ رہی ہے، اور جو دوسری دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اس سے اپنا کسی طرح کا رشتہ نہ جوڑ سکے۔ آپ کس بارے میں کہہ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ۔ کیمرہ مین محمد تمنے کے ساتھ شمس تبریز قاسمی، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔